مولانا صاحب اللہ محمد خرم صاحب پوچھتے ہیں کیا قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت۔ کاروبار تو ابھی نبی علیہ السلام نے کافروں کے ساتھ بھی کیے ہیں، کاروبار کا کوئی ڈر نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کاروبار آہستہ آہستہ اس کا نا سبب بن جائے کہ ان سے محبت کرنے لگے، ان کی زہر آلود باتیں سنتا رہے، پھر دین ایمان اپنا کھو بیٹھے محتاط رہے۔ جی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہمارے عقیدے ہیں کمزور، وہ ہوشیار لوگ ہیں، ان کے بچے نے باتیں رٹی ہوئی، اس لیے پھنسا لیتے۔ یا تو پھر کسی عالم سے بھی ملتے رہو، پوچھتے رہو، ورنہ نا بدریا گر منافع بے شمار، اگر خواہی سلامت بر کنار۔ شادی کہتے ہیں اگرچہ دریا میں بہت موتی ہیں کہ جاؤ گے ڈھیر لگ جائیں گے، مگر بچاؤ اسی میں ہے کہ کنارے پر رہو، ڈوب جانے کا بھی خطرہ ہے کہ موتی ڈھونڈے اندر موتی ہیں مگر خطرات بھی بڑے ہیں۔ تو کاروبار کی کوئی بات نہیں، مگر ایمان ضائع نہ ہو جائے اس کی بھی فکر رکھیں۔ جی جی عامر لطیف صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں ہم پاکستان اور انڈیا کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کی بجائے خدا کیوں کہتے ہیں جبکہ خدا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں؟ یہ میرے بھائی جان کٹڑ قسم کے اور ظاہر، انہوں نے دین کو تماشا بنا رکھا کہ اب ہم رب کی بجائے اگر پروردگار کہیں، پالن ہار کہیں تو یہ سوال کر دیں گے کہ رب عربی کیا تھا، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا پالنے والا؟ بھائی بولیاں خدا کی ہیں، کوئی ایسا لفظ جس میں نقص ظاہر ہو، کوئی خامی کا اظہار ہوتا وہ گناہ ہے، وہ نہیں اللہ کا نام رکھنا چاہیے۔ ورنہ سنسکرت ہو، انگریزی ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو، جو نام بھی اچھے اچھے ان لوگوں نے رکھ چھوڑے وہ سب خدا کے نام۔ خدا ایسا آقا کو کہتے ہیں جو رب کا مالک ہے نا، مالک عربی زبان میں خدا دہ یا دہ خدا، بستی کا مالک، نمبردار، یہ کوئی بڑا نام نہیں۔ مالک حاکم کے معنی، دوسری زبانوں میں پھر ترجمے ہی چھوڑ دیں۔ کل کو یہ کہیں گے پانی کو کہتے ہو ماں کہا کرو، ساری زبانیں لپیٹ دیں، سب جا کر پہلے عربی سیکھیں اور بچوں سے ہی بات کرنے والی بات۔ زبانیں رب کی نشانی ہیں، قدرت کی نشانی۔ نام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نقص پایا، عیب کی بات نہ